حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد حبط عملہ، فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز ترک کر دے اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صرف فرمان سنیے، اس کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی۔ حجاج بن یوسف یہ بڑا ظالم تھا، اس نے کچھ بندوں کو قید کیا ہوا تھا۔ اس نے سالم بن عبداللہ کو کہا اس شخص کو صبح فجر کے فوراً بعد قتل کر دو۔ سالم بن عبداللہ اس کے پاس صبح گئے فجر کی نماز کے بعد، اسے کہنے لگے کہ تو نے نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا ہاں میں نے نماز پڑھی ہے۔ اس نے کہا جا بھاگ جا، تجھے آزاد کیا۔ کہا میرے تو قتل کے آرڈر تھے۔ کہا جب تو نے نماز پڑھ لی تو پھر بات ختم ہو گئی نا، اب تو چلا جا۔ جب حجاج بن یوسف آیا، یہ بڑا سفاک اور بڑا ظالم انسان تھا، اس نے بڑے لوگوں کو شہید کیا تھا، اصحاب کو شہید کیا تھا، تابعین کو شہید کیا تھا، علماء کو شہید کیا تھا، اور اس کے خوف سے دنیا کانپتی تھی، بے جا لوگوں کو اس نے قید کر رکھا تھا۔ تو جب حجاج بن یوسف آیا سالم بن عبداللہ کے پاس، کہا اے سالم بن عبداللہ اس شخص کا کیا بنا؟ سالم بن عبداللہ کہنے لگے کہ میں نے تو اس کو آزاد کر دیا۔ کہا میں نے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دینا اور تو نے آزاد کر دیا۔ کہا میں نے رسول پاک کا فرمان سنا ہے، اس فرمان کے تحت میں نے اسے آزاد کیا ہے۔ کہا رسول پاک کا فرمان کیا ہے؟ اس نے کہا رسول پاک کا فرمان یہ ہے من صلی الصبح کان فی جوار اللہ یوم، جس بندے نے صبح کی نماز پڑھ لی وہ سارا دن اللہ کی رحمت میں آ گیا، اللہ کی پناہ میں آ گیا۔ اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کو قتل کروں۔ تو حضرات جو بندہ صبح کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ سارا دن اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو پھر کیا ارادہ ہے؟ آج کے بعد پھر انشاءاللہ فجر کی نماز پڑھیں گے، آج کے بعد پھر ظہر کی نماز پڑھیں گے، آج کے بعد عصر کی نماز پڑھیں گے، آج کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز مغرب کی نماز پڑھیں گے، عشاء کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی آج سے یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ زندگی کا پتہ ہے بھائی کوئی، کل نفس ذائقۃ الموت، کسی وقت بھی یہ موت آ سکتی ہے۔ اور اب تو حالات ایسے بن چکے ہیں کہ آپ باہر جائیں تو پتہ ہی نہیں آپ نے زندہ واپس آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔ کتنے حادثات ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں،